عرض الاعمال، اعمال ائمہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ تمام وہ موضوع ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یقین اور اعتقاد کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں ان باتوں پر یقین ہو، یعنی یہ اتنی حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یقیناً یہ حدیثیں ہم نے شاید سنی ہوں گی یا سنتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، لیکن کیوں یہ حدیثیں میرے کردار پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یعنی کیا معصوم کے کلام میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے، یا ان کے کردار میں کوئی کمی ہے، یا نہیں کمی میری جانب سے ہے؟ اور ہماری جانب سے کمی کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سب کتابی باتیں ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کیسے زندگی چلے گی؟ یعنی اگر کسی دکان والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ دیکھو یہ بد کلامی کرنا بری بات ہے، تم اپنے نوکروں سے بد کلامی کرتے ہو، تو کہے گا آغا صاحب ایسے کیسے دکان چلے گی؟ چل ہی نہیں سکتی۔ جب تک میں 2 گالی نہیں دوں گا اس وقت تک تو وہ آئے گا نہیں اٹھ کے، اور وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ جب تک وہ گالی نہیں سنے گا، جب تک وہ گالی سے نہیں سنے گا اس وقت تک وہ کام صحیح نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے معاشرے نے بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ایسے ہی چلنا ہے ہمیں، یعنی اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ میں بھی ایسے ہی چلوں گا، اور یہ جو دکان والا جو مالک ہے اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہی ہوگا۔ تو جب آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، برائی پھر برائی نہیں رہتی۔ وہ جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ اچھائی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو اچھائی سمجھیں گے، وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آج اگر کوئی دکاندار مثال کے طور پر نرم گفتگو کرنے والا ہے یا گالی نہیں دینے والا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بیوقوف ہے، اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور وہی دکاندار جو مثال کے طور پر سخت لہجے میں گفتگو کرتا ہے اور سخت الفاظ میں اس کی ماں کی، اس کی فلاں کی، اس کی بہن کی کرتا رہتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ تو گویا ہے کہ معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ بہرحال یہ جو دوسرا موضوع ہے یہ بھی ایسے ہی موضوع ہے کہ اگر آپ ایک چیز پر اعتقاد رکھیں گے تو آپ کے کردار پر اثر انداز ہوگا، لیکن اگر آپ کا کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے یا اعتقاد ہے تو بہت ضعیف ہے۔ یعنی کلاً اس موضوع کو چھوڑ کر بھی مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ قیامت آئے گی، مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا، منکر و نکیر آئیں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے، فشار قبر ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم نے سن رکھی نہیں سن رکھی؟ سب نے سن رکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم برائی میں مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہے، یا ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد فشار قبر ہوگا اور منکر و نکیر آئیں گے اور ہم سے سوال جواب ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر وہ کمزوری کہاں پر ظاہر ہوتی ہے؟ عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان قریب خداوند کریم تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اور پھر تم کو پلٹا دیا جائے گا کس کی طرف؟ اس ہستی کی طرف جو کہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا کس چیز کی؟ کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں۔ صحیح، سورہ توبہ آیت نمبر 94۔ ہم قرآن مجید میں خود خداوند کریم کا ایک نام کیا ہے؟ خبیر، علیم، علیم بذات الصدور، یعنی کیا مطلب؟ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تمام وہ القابات ہیں، یہ تمام وہ آیتیں ہیں جو ہم صبح و شام پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خداوند کریم خبر دے گا، خود خداوند کریم کہہ رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ تمہیں خبر دے گا کس چیز کی؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی آج اگر خدا نخواستہ میرے کسی غلط کام کی کوئی ویڈیو بنا لے اور پھر وہ ویڈیو مجھے پرسنل میں بھیجے اور کہا کہ یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں گا، تو میں اس کو اپنی پوری دنیا دینے پر تیار ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ پوری دنیا دینے پہ کیوں تیار ہو جاتا ہوں؟ یعنی خوف ہے کہ میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی پوری زندگی کی ویڈیو اس کے پاس بنی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کی ویڈیو۔
وہ ستار العیوب ہے، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ احذر احذر، ڈرو خداوند کریم سے، سترہ کا کہ اس نے ایسی تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تم سمجھنے ہی لگے ہو کہ اس نے بخش دیا۔ یعنی جب ہم برا کام کوئی انجام دیتا ہے اور برا کام انجام دینے کے بعد برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، اور دیکھتا ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل صحیح جا رہا ہوں، جبکہ یہ خود ایک طریقے کا عذاب ہے، اس کے استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب کیا ہے کہ خداوند کریم ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور پھر ایک دم سے اچانک گرفت کرتا ہے۔ یہ خداوند کریم کے عذاب کی ایک قسم ہے، استدراج۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے تھے یا کرتے ہو، اس کی خداوند کریم تمہیں خبر دے گا۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کو انجام دو، ان قریب خداوند کریم بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہیں پلٹا دیا جائے گا، کب؟ ثم وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ہستی کی طرف جو غیب اور حضور کو جاننے والا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں خبر دے گا کہ جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ عرض اعمال کے باب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ ہر صبح و شام اعمال پیش ہوتے ہیں، کچھ احادیث ہیں کہ ہفتے میں 2 دن، اور کچھ احادیثیں کہتی ہیں کہ ہفتے میں 1 دن۔ ظاہراً جو یہ فرق ہے جو ہمیں محسوس ہوا وہ اس وجہ سے ہے کہ شخصیات کا بھی فرق ہے۔ رسول اللہ کے متعلق کہا کہ ہر صبح و شام رسول اللہ پر اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسے کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ تعرض الاعمال علی رسول اللہ اعمال العباد کل صباح ابرارہا و فجارہا فاحذروہا۔ تمام کے تمام اعمال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر صبح یعنی ہر روز رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، چاہے نیک کام کرنے والوں کے اعمال ہوں یا برے کام کرنے والوں کے اعمال ہوں، یہ تمام کے تمام اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہی خداوند کریم کا قول ہے کہ اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ، کہ عمل کو انجام دو کہ عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی خدمت میں تو ہر روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں اس میں جو مومنین ہیں، جو دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر کہا کہ مومنین سے مراد کون ہیں؟ ہم الائمہ۔ مومنین کون ہیں؟ ائمہ اطہار ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بعینی اسی طریقے سے ہمارے اعمال ائمہ اطہار کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ رسول خدا کی خدمت میں ہر صبح پیش کیے جاتے ہیں، ہر صبح و شام۔ سماع سے ہی روایت ہے کہ چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا، ما لکم تسوؤون رسول اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہو؟ فقال رجل کیف نسوؤہ، تو ایک شخص نے کہا کہ ہم کیسے رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ یعنی یہ بات ہو رہی ہے چھٹے امام کے دور کی، رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس نے کہا کہ رسول خدا تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کیسے اذیت پہنچاتے ہیں؟ کہا کہ اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیہ فاذا رأى فیہا معصیۃ ساءہ ذلک، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ تمہارے اعمال میں معصیت کو دیکھتے ہیں، ساءہ ذلک، تو یہ معصیت رسول خدا کو اذیت پہنچاتی ہے۔ فلا تسوؤوا رسول اللہ وسروہ، پس رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچاؤ اور رسول اللہ کو خوش کرو۔ یہاں تک کہ خود ائمہ اطہار کی زندگی میں ہی کئی ایک روایت منقول ہوئی ہیں کہ جیسے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اس نے دق الباب کیا، جب دق الباب کیا، غالباً شاید چھٹے امام کا واقعہ ہے، دق الباب کیا تو ایک کنیز آئی، جب وہ کنیز آئی تو اس نے کنیز کے ساتھ ایک نامناسب حرکت کی، بارت
تو اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے امام نے صدا بلند کی کہ اے فلاں شخص، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ در و دیوار ہمارے دیکھنے میں حائل ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ تم کیا کام انجام دے رہے ہو۔ یعنی خود زندگی میں ہی، خود امام کی زندگی میں، ابھی امام زندہ ہے، اس زندگی میں بھی امام نے اس کو تنبیہ کی کہ دیکھو ایسے کام نہیں کرو، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ اعمال انجام دو جو ہمارے شایان شان ہو۔ جیسے کہ شکرانی کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ شکران کون ہے؟ رسول اللہ کا ایک غلام ہے، اور چھٹے امام کے دور میں یہ زندہ تھا۔ بادشاہ وقت کی جانب سے کچھ خراج مل رہا تھا۔ یہ شکران جو ہے وہ دربار کے باہر کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کون آئے تو میں اس سے سفارش کروں تو وہ بادشاہ سے میرا بھی خراج کوئی انعام لے کر آئے۔ اس نے دیکھا کہ چھٹے امام تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی چھٹے امام کو آتے ہوئے دیکھا کہ تو خوش ہو گیا، کہا کہ اب تو کام بن گیا۔ امام سے کہا کہ اس طریقے سے آج بادشاہ خراج بانٹ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ میری سفارش کیجئے اور میرا خراج بھی لے آئیے۔ امام گئے دربار میں، کچھ دیر کے بعد امام دوبارہ واپس آئے اور اپنی آستین سے وہی جو بادشاہ کا دیا ہوا خراج تھا وہ اس کو دے دیا۔ دینے کے بعد اس کو ایک جملہ کہا کہ یا شکران ان القبیح من کل احد قبیح، برا کام ہر ایک سے برا ہے، ومن کا اقباح، لیکن تجھ سے بہت زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ لمکانک منا، کیونکہ تیری نسبت ہماری طرف ہے، تو ہمارا شیعہ ہے۔ یعنی برا کام ہر ایک سے بہت برا ہے، گالی دینا ہر ایک سے بہت برا ہے، لیکن کوئی شیعہ اگر گالی دے کیا یہ بہت زیادہ برا ہے۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ مِن كُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ وَمِنْكَ أَحْسَنٌ، نیک کام ہر ایک سے بہت اچھا ہے لیکن تجھ سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ لمکانک منا، کیونکہ تیری نسبت کس کی طرف ہے؟ تیری نسبت ہماری طرف ہے۔ یہ جملے امام نے اس کو کیوں کہے؟ بعد میں روایت کہتی ہے جملے امام نے اس کو اس وجہ سے کہے کیونکہ شکران شراب پیتا تھا، شکران شراب پیتا تھا، لہٰذا امام نے اس کو یہ جملے کہے۔ تو خود ائمہ اطہار کی سیرت میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امام نے خود اپنے اصحاب کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو یہ جو در و دیوار ہیں یہ ہمارے دیکھنے میں حائل نہیں ہے، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، خود ہماری زندگی میں تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ ابن ابان کی روایت ہے، 8ویں امام کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ ادعو اللہ لی ولی اہل بیتی، کہ امام میرے لیے دعا کیجیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے۔ فقال اولست افعل، امام نے کہا کہ کیا یہ کام میں کر نہیں چکا؟ یعنی یہ ابھی آ کے کہہ رہا ہے امام سے کہ میرے لیے دعا کیجیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے۔ امام نے کہا کہ کیا یہ میں کام کر نہیں چکا؟ یعنی یہ میں کام کر چکا ہوں۔ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلۃ، اللہ کی قسم تمہارے تمام کے تمام اعمال ہر دن اور ہر رات مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی امام زندہ ہیں، کہا تمہارے اعمال ہم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قال فاستعظمت ذلک، جب یہ بات کہی تو جیسے کچھ لوگوں کو فضائل ہضم نہیں ہوتے آج کل ائمہ اطہار کے، اس کو بھی ہضم نہیں ہوئی یہ بات، کہا کہ میں نے اس کو بڑا شمار کیا، یعنی امام گویا کوئی بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ہر روز و شب میری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ فقال علی اما تقرأ کتاب اللہ عز وجل، کیا تو نے قرآن مجید کی یہ والی آیت نہیں پڑھی؟ وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون قال هو واللہ علی بن ابی طالب، مومنین سے مراد خدا کی قسم کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور پھر ان کی ولایت کا سلسلہ جو شروع ہوا مولا کائنات سے وہ پہنچا مجھ تک۔ تو جس طریقے سے مولا کائنات کی خدمت میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے میری خدمت میں بھی تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں میں جمعرات کا دن بھی کہا گیا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پیر کا دن بھی کہا گیا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ امام نے منع فرمایا۔ ابو بصیر نے کہا کہ چھٹے امام سے ارشاد فرمایا کہ جو ابا خطاب ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں جمعے والے دن سارے کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فقال ابو عبداللہ، چھٹے امام نے فرمایا کہ لیس ھکذا، کہ فقط
جمعرات والے دن فقط جمعرات والے دن اعمال پیش نہیں کیے جاتے، ولیکن رسول اللہ تعرض علیہ اعمال امتہ کل صباح ابرارها و فجارها فاحذروا، بلکہ رسول خدا کی خدمت میں ہر صبح تمام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے وہ بدکار ہوں۔ فاحذروا، پس بچو کہ تم رسول اللہ کو اذیت پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہی والی آیت پڑھی امام نے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انما عن الائمہ، مومنین سے مراد کون ہے؟ مومنین سے مراد ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے رسول ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک پیر والے دن اور ایک جمعرات والے دن۔ فقیل لہ لما ذالک، سوال کیا گیا کہ کیوں اللہ کے رسول ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ان الاعمال ترفع فی کل اثنین و خمیس فاحب ان ترفع عملی وانا صائم۔ فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن پیش کیے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، بس میں نے پسند کیا کہ میرے عمل کو اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ موضوع آج کا یہاں تک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔